اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امیر شام کی وفات کے بعد جس وقت یزید نے تخت سنبھالا تو اس وقت مروان والی مدینہ تھا۔ یزید نے حکومت سنبھالتے ہی اسے معزول کیا اور اپنے چچا زاد بھائی ولید بن عتبہ کو والی مدینہ مقرر کر دیا۔ یزید نے ایک خط ولید بن عتبہ کو لکھا اور اس میں تاکید کی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر سے بیعت لیں اور ان کو ملتزم بنائیں۔ یزید نے ولید بن عتبہ کو جو خط لکھا اس کا متن کچھ اس طرح سے تھا: اے ولید، امیر شام اللہ کے بندوں میں سے تھا، خدا نے اس کو روئے زمین کی خلافت دی، اب وہ فوت ہو گیا ہے۔ اچھی سیرت کا مالک تھا اور مجھے اپنی زندگی میں ولی عہد بنایا۔ جب میرا خط پڑھو تو امام حسین علیہ السلام، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے ضرور بیعت لو اور ان کو ہرگز ڈھیل نہ دو۔ جب ولید خط سے مطلع ہوا تو وہ خوف زدہ اور وحشت زدہ ہو گیا اور خط پر عمل کرنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ اس مشکل سے نجات کے لیے اس نے مروان سے مشورہ کیا اور کہا کہ ان 3 اشخاص سے بیعت میں کیا مصلحت ہے؟ مروان نے کہا کہ مناسب یہ ہے کہ ان کو امیر شام کی موت کی خبر ہی نہ دو اور ان کو بلاؤ اور بیعت یزید کا کہو۔ اگر انہوں نے قبول کیا تو ٹھیک، ورنہ ان تینوں کو قتل کر دیں گے۔ اگر وہ امیر شام کی موت کی خبر سے باخبر ہو گئے تو مخالفت کے طبل بجائیں گے اور عوام کو اپنی بیعت کے لیے بلا لیں گے اور پھر کام بہت مشکل ہو جائے گا۔ البتہ عبداللہ بن عمر کو مستثنیٰ کرو کیونکہ وہ صلح پسند شخص ہے، جنگ و جدال کے خلاف ہے، وہ خلافت حاصل کرنے کے لیے خون ریزی کرنے والا نہیں۔ ہاں، اگر سب لوگ یک دل اور یک زبان ہو کر خلافت ان کے حوالے کریں تو پھر طالب خلافت ہیں اور راضی و خوشنود ہوں گے۔ بس اب مصلحت یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر کو چھوڑ دو اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر کو بلا لو، ان سے بیعت لو، اور تم جانتے ہو کہ حسین علیہ السلام کبھی بیعت نہیں کریں گے اور کام جنگ تک جا پہنچے گا۔ اور خدا کی قسم، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو حسین علیہ السلام سے بات نہ کرتا بلکہ ان کی گردن اڑا دیتا، اور اس کام میں مجھے کچھ بھی ڈر یا خوف نہ ہوتا۔ مروان نے کہا، اے امیر مدینہ، پریشان نہ ہو بلکہ یزید کے حکم کا اجرا کرنے کی ہمت کریں۔ ابو تراب کی اولاد ہماری پرانی دشمن ہے۔ اگر ہم نے اس کام میں جلدی نہ کی اور حسین علیہ السلام کو امیر شام کی موت کے متعلق پتہ چل گیا تو پھر ان پر ہاتھ نہ ڈال سکیں گے اور پھر تیری عزت یزید کی نظر میں کم ہو جائے گی۔ ولید نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر کو بلانے کے لیے قاصد بھیج دیا۔ قاصد نے مسجد میں امام حسین علیہ السلام کو پیغام پہنچایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جاؤ، ہم ولید کے پاس آ جائیں گے۔ ابن زبیر نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ ولید ہمیں کیوں بلانا چاہتا ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر شام وفات پا گیا ہے۔ ولید چاہتا ہے کہ امیر شام کے موت کی خبر پھیلنے سے پہلے ہم یزید کی بیعت کر لیں۔ میں نے رات خواب میں دیکھا کہ امیر شام کا منبر سرنگو ہو گیا ہے اور اس کے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ مر چکا ہے۔ امام نے فرمایا کہ میں چند جوان ساتھ لے جاؤں گا، ان کو دروازے پر روک کر خود اندر ولید کے پاس چلا جاؤں گا۔
ابن زبیر نے عرض کی میری جان قربان ہو، مجھے ڈر ہے کہ مبادا آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایسا کلام فرمایا کہ جس سے عبداللہ بن زبیر کو تسکین حاصل ہوئی۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ولید کی طرف سے پھر سے قاصد آ گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کوئی اور آئے یا نہ آئے میں ضرور آؤں گا۔ ولید کا قاصد واپس چلا گیا اور امام علیہ السلام کا جواب جا کر ولید کو بتایا۔ مروان نے ولید سے کہا کہ حسین علیہ السلام نے دھوکہ کیا ہے، وہ بالکل نہیں آئیں گے۔ ولید نے کہا کہ اس طرح کا دھوکہ حسین علیہ السلام دینے والے نہیں ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے چند جوانوں کو اپنے ساتھ لیا اور انہیں فرمایا کہ ولید نے مجھے طلب کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ مجھے ایسا کام کرنے کا کہے گا جو کہ نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی میں اس کے مکر و فریب سے مطمئن نہیں ہوں۔ تم اسلحہ اٹھاؤ اور میرے ساتھ چلو۔ تم دروازے پر رک جانا اور میں اندر جاؤں گا، اگر میری آواز بلند ہو تو اندر آ جانا۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام ولید کے پاس گئے۔ جب اندر پہنچے تو مروان بھی بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ولید مجھے دربار میں کیوں بلایا ہے؟ ولید نے کہا کہ یزید کی بیعت کے لیے، جس کی بیعت تمام مسلمانوں نے کر لی ہے اور وہ اس پر راضی ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کام بہت بڑا ہے، مخفیانہ ہونا تمہارے لیے مفید نہیں۔ کل دوسرے لوگوں سے بھی بیعت لو، پھر ہم بھی آئیں گے اور جو مناسب ہوا کریں گے۔ ولید نے بیعت کے متعلق یزید کا خط پڑھ کر سنایا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تو مخفیانہ بیعت پر راضی اور قانع نہ ہوگا، پس بہتر ہے کہ کھلے عام بیعت کرو تاکہ تمام لوگوں کو پتہ چلے، لہذا صبح ہوگی جو مناسب ہوگا وہ کریں گے۔ ولید نے کہا کہ خدا کے لیے آپ بیعت کے لیے آئیں۔ مروان مردود نے کہا کہ خدا کی قسم اگر حسین بغیر بیعت کے چلے گئے تو پھر دوبارہ ان پر ہاتھ نہ ڈال سکو گے کہ جب تک قتل عام نہ ہو جائے۔ ابھی حسین علیہ السلام کو پابند کرو اور بیعت کراؤ، اگر بیعت کریں تو ٹھیک ورنہ قتل کر دو۔ امام حسین علیہ السلام نے جلال میں آ کر فرمایا کہ کس شخص کی جرأت ہے کہ میرے بارے میں تند نظر کرے؟ اے بدکارہ عورت کے بیٹے، تو میری گردن اڑانے والا ہے، اٹھ اور مجھے قتل کر کے دکھا۔ پھر ولید سے حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو نہیں جانتا کہ ہم اہل بیت رسالت رحمت کا محل اور ملائکہ کے نزول کا مقام ہے، اور وہ شرابی فاسق و فاجر ہے؟ میں کل صبح آؤں گا اور جو کہنا ہوگا لوگوں کے سامنے کہوں گا۔ امام نے جب یہ کلمات بلند آواز سے کہے تو ہاشمی جوان اور امام علیہ السلام کے ساتھی تلواریں نیاموں سے نکال کر اندر داخل ہو گئے، لیکن امام علیہ السلام نے ان سب کو روک لیا اور وہ گھر واپس چلے گئے۔ مروان نے ولید سے کہا کہ تم نے میری بات نہیں سنی اور حسین علیہ السلام کو قید نہیں کیا، اب وہ ہماری گرفت سے نکل گئے ہیں، اب وہ ہمارے ہاتھ نہیں آ سکتے۔ خدا کی قسم اگر ان کو قید یا قتل کر دیتے تو غوغا اور شور شرابے سے نجات ملتی۔ دوسرے دن حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے گھر سے باہر آئے تاکہ معلوم کریں کہ حالات کیسے ہیں۔ مروان آپ کو راستے میں ملا اور کہنے لگا، یا ابا عبداللہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں اور اس میں صرف آپ کی ہی بہتری ہے، اور وہ یہ ہے کہ یزید کی بیعت کر لیں تاکہ کوئی تکلیف اور مشقت نہ دیکھیں، اور اس کے علاوہ فتنہ کی آگ بھی بجھ جائے گی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آج اسلام اس قدر کمزور ہو گیا ہے اور مسلمان مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اے مروان، یزید کون ہے کہ تو اس کی بیعت کا مطالبہ کرتا ہے، حالانکہ تو جانتا ہے کہ وہ شرابی، زانی، فاسق و فاجر ہے۔ تیری نصیحت بہت بری اور بلا سود ہے۔
میں تیری اس نصیحت پر جو 1000 ملامت سے بدتر ہے تیری مذمت نہیں کرتا، کیونکہ تجھ سے یہی توقع ہے۔ تو ابھی پیدا بھی نہ ہوا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ پر لعنت کی تھی۔ اے مروان سن لے کہ مجھ جیسا شخص کبھی یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اے دشمن خدا، تو نہیں جانتا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں اور ہمیشہ ہماری زبان سے حق جاری رہا ہے۔ مروان کو امام عالی مقام کی ان باتوں پر بہت غصہ آیا اور کہنے لگے، خدا کی قسم میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ آپ یزید کی بیعت نہ کر لیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے پلید دور ہو جاؤ، ہم اہل بیت طہارت ہیں، اور خدا نے ہماری شان میں فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مروان نے سر جھکا لیا اور کچھ نہ بولا۔ پھر امام نے چند جملے مروان مردود کی مذمت اور ملامت کے لیے فرمائے کہ وہ غصے میں آ گیا اور ولید کے پاس گیا اور اسے تمام گفتگو سنائی، اور پھر اس گفتگو کو یزید کی طرف لکھ بھیجا۔